بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تواضع اور انکساری۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ متواضع تھے۔ اس بارے میں طالب حقیقت کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ باری تعالیٰ شانہ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ نبی بادشاہ ہونا چاہتے ہیں یا نبی عبد۔ آپ نے نبی عبد بننے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس تواضع کے باعث یہ مقرر فرمایا ہے کہ قیامت میں جملہ بنی آدم کے سردار آپ ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے اور سب سے پہلے آپ گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ ابو داؤد نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عصائے مبارک پر ٹیک لگاتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم تعظیم بجا لانے کی خاطر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا، اجمیوں کی طرح مت کھڑے ہوا کرو جو آپس میں ایک دوسرے کی غائب درجہ تعظیم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ جیسے دوسرے بندے کھاتے ہیں میں بھی کھاتا ہوں، اور جس طرح دوسرے بیٹھتے ہیں ویسے ہی میں بیٹھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گدھے کی سواری بھی فرما لیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ سواری پر دوسرے کو بٹھا بھی لیتے تھے۔ مساکین کی تیمارداری کرتے اور غریبوں کی مجلس میں بیٹھ جاتے۔ غلاموں کی دعوت بھی قبول فرما لیتے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اکثر مجالست رکھتے اور مجلس میں ان کے درمیان جہاں جگہ ملتی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں بیٹھ جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تعریف میں اس قدر مبالغہ نہ کرنا جتنا انصاری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا تھا، یعنی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ میں تو خدا کا بندہ ہوں، میرے متعلق یہی کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک کم عقل عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں کی والدہ بیٹھ جاؤ، مدینہ منورہ میں جہاں بھی آپ کا کام ہوگا پورا کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب تک اس عورت کی حاجت پوری نہ ہو گئی اس وقت تک بیٹھی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس وقت تک وہیں تشریف فرما رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گدھے پر بھی سواری فرما لیا کرتے تھے اور غلاموں تک کی دعوت قبول کرنے میں تحمل نہیں ہوتا تھا۔ جس روز بنی قریظہ قتل ہوئے اس روز آپ ایک ایسے گدھے پر سوار تھے جس پر کھجور کی رسیوں کا پالان تھا۔ اگر جو کی روٹی یا رنگ بدلی ہوئی چربی سے پکایا ہوا کھانا کھانے کے لیے بھی آپ کو بلایا جاتا تو انکار نہ کرتے۔ ان سے ہی روایت ہے کہ حج کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے کچاوے پر جلوہ افروز تھے جس کے اوپر معمولی سی چادر تھی جس کی قیمت صرف 4 درہم تھی۔ اس موقع پر آپ نے دعا کی کہ اے پروردگار، یہ فریضہ حج ریاکاری سے قطعاً خالی رہے۔ اس موقع پر بہت فتوحات ہوئیں۔ 100 اونٹوں کا ہدیہ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لشکر اسلام کو لے کر فاتح خانہ داخل ہو رہے تھے تو تواضع سے سواری پر اپنا سر اقدس اتنا جھکایا ہوا تھا کہ گھٹنوں سے لگتا تھا۔ آپ کی تواضع کا حال تو یہ ہے کہ مجھے یونس بن متی علیہ السلام پر فضیلت نہ دو اور انبیاء کرام میں سے ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، اور مجھے موسیٰ علیہ السلام سے نہ بڑھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام سے ہم شک کے زیادہ حقدار ہیں۔ جتنی تکالیف یوسف علیہ السلام کو زندہ میں اٹھانی پڑی، اگر میں ان سے 2-4 ہوتا تو دائی اجل کو لبیک کہہ چاہتا۔ ایک شخص نے مخاطبے کے وقت آپ کو یا خیر البریہ اے ساری مخلوق سے بہتر کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے مصداق ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ تمام ارشادات تواضع کے طور پر فرمائے ہیں، ورنہ یہ یقینی بات ہے کہ آپ جملہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے افضل ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ، امام حسن، ابو سعید اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین
کی روایات میں آپ کی افضلیت مذکور ہے۔ بعض حضرات کے ارشادات میں آپ کی تواضع کا مزید بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھریلو کاموں میں بھی مشغول ہو جاتے، اپنے کپڑے کی اصلاح کر لیتے، بکری دھوتے، کپڑے کو پیوند لگا لیتے، نالین مبارک کی سلائی کر لیتے، اپنا ذاتی کام خود کرتے، گھر کا انتظام کرتے، اونٹ کو خود باندھتے، اونٹنی کے آگے چارہ ڈال دیتے، نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے بلکہ اس کے ساتھ آٹا گوندھ لیتے اور بازار سے اپنا سودا سلف خود اٹھا کر لے آتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اہل مدینہ کی لونڈیوں میں سے اگر کوئی آپ سے اعانت و مدد کی طلبگار ہوتی تو آپ اس کی اعانت فرماتے، جہاں وہ لے جانا چاہتی وہاں تشریف لے جاتے، حتیٰ کہ اس کی حاجت پوری ہو جاتی۔ ایک شخص حاضر بارگاہ رسالت ہوا تو آپ کی ہیبت سے اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاطر جمع رکھو، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، میں تو ایک کرشی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ بازار گیا، آپ نے شلوار کے لیے کپڑا خریدا، رقم گننے والے سے فرمایا کہ قیمت ادا کر دو بلکہ کچھ زیادہ دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے سارا واقعہ بیان کیا اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ وہ دکاندار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست کرم کو بوسہ دینے کے لیے لپکا تو آپ نے ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو اہل عجم کا وتیرہ ہے، وہی اپنے بادشاہوں کی ایسی تعظیم کرتے ہیں، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں بلکہ میں بھی تم میں سے ایک فرد ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کپڑا اٹھا لیا، میں اٹھانے کے لیے بڑھا تو آپ نے فرمایا کہ مالک اپنی چیز کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ عدل، امانت، عفت، صداقت۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر امین اور قول کے سچے تھے۔ آپ کے مخالفین و اعداء کو بھی اس امر کا اعتراف تھا، چنانچہ وہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ ابو اسحاق کا قول ہے کہ باری تعالیٰ شانہ نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اخلاق صالح کا مجموعہ بنایا تھا، بائیں وجہ آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ اکثر مفسرین نے مطاعن سما امین سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات مراد لی ہے۔ تعمیر کعبہ کے وقت جب قریش میں اختلاف رونما ہوا، وجہ اختلاف یہ تھی کہ حجر اسود کو اٹھا کر کون اس کی جگہ پر رکھے گا۔ آخر سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ کل جو بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہو وہی حجر اسود کو رکھے گا۔ چنانچہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے، حالانکہ یہ آپ کے اظہار نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کو دیکھتے ہی اس اعزاز کا اولین حقدار ٹھہرایا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم اس قدرتی فیصلے پر دل و جان سے راضی ہیں۔ ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طلوع اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں لوگ آپ سے فیصلے کروایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں آسمانوں اور زمین میں امین ہوں۔ ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کی تکذیب تو نہیں کرتے، ہاں جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں اسی کو جھٹلاتے ہیں۔ چنانچہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ۔ دوسری روایت میں ہے کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے اور نہ ہم میں کوئی آپ کو جھٹلانے والا ہے۔ اخنس بن شریک جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل سے ملا اور کہنے لگا کہ اے ابو الحکم، دور جاہلیت میں یہ قوم کی جانب سے ابو جہل کا لقب تھا، یہاں میرے اور آپ کے سوا کوئی ہماری گفتگو سننے والا نہیں، لہٰذا اس خلوت میں مجھے حقیقت سے مطلع فرمائیے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سچے ہیں یا جھوٹے؟ ابو جہل نے کہا خدا کی قسم محمد سچے ہیں، جھوٹ تو محمد نے کبھی بولا ہی نہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ہرقل شاہ روم نے ابو سفیان سے پوچھا کہ ان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کیا تم نے یہ دیکھا کہ ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہو؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ ایسا تو قطعاً نہیں ہوا۔ نضر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے کہا کہ تمہارے درمیان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم عمر تھے تو ان کی گفتگو تمہیں سب سے پیاری لگتی تھی اور تم ان کی ہر بات کو سچی جانتے اور انہیں سب سے بڑا
امانت دار یعنی امین کہتے تھے، لیکن جب وہ پختگی عمر کو پہنچے اور تمہارے پاس کلام الہی لے کر آئے تو انہیں جادوگر بتانا شروع کر دیا، حالانکہ خدا کی قسم وہ جادوگر ہرگز نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے کسی اجنبی عورت کو کبھی نہیں چھوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توصیف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو میں سب سے سچے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تو آپ نے صرف اتنا فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، اگر میں انصاف نہ کروں تو انصاف کون کرے گا؟ گو میں انصاف سے کام نہ لوں تو سراسر میرا ہی نقصان ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو میں سے ایک کام کرنے کا اختیار دیا تو آپ نے آسان ہی کو اختیار فرمایا، جبکہ اس کے کرنے میں کوئی گناہ نہ ہو، ورنہ آپ اس سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ ابو العباس مبرد نے کہا کہ کسریٰ یعنی شاہ ایران نے اپنے دنوں کی تقسیم کر رکھی تھی، جس روز ہوا چلتی وہ سونے کا دن تھا، مطلع ابر آلود ہو اس روز شکار، بارش کے دن مے نوشی اور عیش و عشرت کے لیے، اور جس روز مطلع صاف ہوتا وہ دن کام کاج یعنی امور مملکت انجام دینے کے لیے مقرر تھا۔ ابن خالویہ نے کہا کہ وہ دنیاوی سیاست سے بھی بے بہرہ نکلا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دن کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہوا تھا۔ ایک حصہ عبادت الہی کے واسطے، دوسرا اہل و عیال کے لیے، اور تیسرا اپنے واسطے تھا۔ اپنے وقت کو بھی اپنی ذات اور لوگوں کے مابین تقسیم کیا ہوا تھا، نیز خاص لوگوں کو عوام الناس کی دستگیری کا حکم دے رکھا اور تلقین فرمائی تھی کہ جو شخص اپنی حاجت ہماری بارگاہ تک نہ پہنچا سکے اس کی حاجت روائی کرو، کیونکہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خطرات محشر سے امن دے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی شخص کو دوسرے کی غلطی کے بدلے نہ پکڑتے تھے اور نہ کسی کی دوسرے سے تصدیق کرواتے تھے۔ ابو جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت کے کسی معمول کا کبھی قصد بھی نہیں فرمایا، ماسوائے 2 مواقع کے، لیکن ان دونوں موقعوں پر جب میں نے ارادہ کیا تو مشیت خداوندی درمیان میں حائل ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی ناپسندیدہ کام کا قصد بھی نہیں فرمایا، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے مجھے نبوت و رسالت کے ساتھ معزز و مکرم فرمایا۔ وہ 2 چیزیں جن کا میں نے قصد کیا تھا یہ ہیں کہ ایک لڑکا میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز میں نے اس سے کہا کہ آج میری بھی بکریوں کی نگرانی کرنا، کیونکہ میں مکہ مکرمہ جانا چاہتا ہوں۔ وہاں نوجوانوں میں بیٹھ کر دل لگی کی باتیں کرنے کا ارادہ تھا۔ اسی مقصد کے تحت میں شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کے پہلے ہی مکان سے دف اور مزامیر بجائے جا رہے تھے، کیونکہ شادی کی تقریب تھی۔ میں سننے کے لیے نزدیک ہی بیٹھ گیا، لیکن حیران تھا کہ میری قوت سامعہ جواب دے گئی تھی اور اس کے بعد مجھے نیند آ گئی، یہاں تک کہ سورج کی گرمی نے ہی مجھے بیدار کیا۔ غرض یہ کہ جیسا میں آیا تھا ویسا ہی واپس لوٹ گیا اور کچھ بھی نہ سن سکا۔ اسی قسم کا واقعہ دوسری مرتبہ پیش آیا۔ ان کے علاوہ کبھی میں نے کسی برے کام کا ارادہ تک نہیں کیا۔ وقار، خاموشی، سنجیدگی، مروت اور حسن سلوک۔ ابو داؤد نے خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مجلس میں کبھی پاؤں نہ پھیلاتے بلکہ سب سے زیادہ باوقار نظر آتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے اختبا فرمایا کرتے تھے اور اکثر و بیشتر آپ اسی طرح بیٹھتے تھے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر دونوں گھٹنوں کا گھیرا کر لیتے اور زانوؤں کو کھڑا رکھتے، اسی کو اختبا کہتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 زانو بھی بیٹھ جاتے تھے اور کبھی کبھار دونوں گھٹنوں اور زانوؤں کو پیٹ سے ملا کر بھی بیٹھتے تھے۔ آپ عموماً خاموش رہتے اور ضرورت کے بغیر کلام نہ فرماتے۔ اگر کوئی شخص سنجیدگی سے گفتگو نہ کرتا تو اس کی جانب سے منہ پھیر لیتے۔
آپ کا ہنسنا تبسم تک محدود تھا۔ کلام واضح ہوتا، اس میں کوئی بے مقصد بات ہوتی، نہ کسی قسم کی کمی۔ آپ کی تعظیم اور اتباع کے باعث صحابہ کرام کا ہنسنا بھی بارگاہ مصطفی میں صرف تبسم کی حد تک رہتا تھا۔ آپ کی محفل حلم و حیا اور خیر و خوبی کا مرکہ ہوتی۔ بارگاہ مصطفیٰ میں آوازیں بلند کرنے یا کسی کے خلاف الزام تراشی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ معلم کائنات اپنی زبان حق ترجمان سے علم و حکمت اور رشد و ہدایت کے گوہر لٹاتا تو سامعین حضرات اپنے سر جھکا لیتے اور اس طرح ہمتن گوش ہو کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آگے کی جانب قدرے جھک کر آرام سے چلتے تھے، جیسے چڑھائی سے اترائی کی جانب آتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آپ چلتے وقت ہوشیار رہتے تھے کیونکہ اس سے کسی قسم کی تنگی اور سستی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھی ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام میں آہستگی اور ترتیل تھی۔ ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاموشی حلم، احتیاط، تدبر اور تفکر کی آئینہ دار ہوتی تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی آپ کے کلمات کو شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتا تھا۔ آپ کو خوشبو سے محبت تھی اور اس کا بکثرت استعمال کرتے تھے۔ خوشبو کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے کہ تمہاری دنیا کی چیزوں میں سے دو چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے، یعنی عورتوں اور خوشبو کی، لیکن میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ کی مربت کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منع فرمایا کرتے تھے اور اپنے سامنے سے کھانے کی تلقین فرمایا کرتے۔ مسواک کرنے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو صاف رکھنے اور خصائل فطرت کو معمول بنانے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ براجم اور رواجب سے مراد انگلیوں کی گرہیں یعنی گانٹھیں ہیں۔ ہتھیلی کے اندر اور باہر دونوں جانب سے صفائی رکھنی چاہیے، اور فطرتی یا پیدائشی خصائل 10 ہیں، جن میں سے مونچھوں کا کٹوانا، بغلوں کے بال اکھاڑنا اور زیر ناف بالوں کی صفائی کرنا ہے۔ دنیا سے بے رغب تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زہد کے بارے میں طالب حقیقت کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ دنیا کے مال و متاع اور اس کی آرائشوں سے آپ نے ایسی حالت میں بھی اجتناب فرمایا جبکہ وہ آپ کے قدموں میں بکھری پڑی تھی اور پے در پے فتوحات ہو رہی تھی، حتیٰ کہ اسی بے رغبتی کی حالت میں آپ نے دنیا کو خیر بات کہا، اور اس وقت خانگی احراجات کے باعث آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مبارک وسلم کو اتنا رزق دے کہ وہ اپنی زندگیاں باقی رکھ سکیں۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں کبھی سیر ہو کر متواتر 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ دوسری روایت میں ہے کہ کبھی متواتر 2 دن سیر ہو کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے تو باری تعالیٰ شانہ اتنا عطا فرماتا رہتا کہ وہم و گمان میں بھی اس کا اندازہ نہ کر سکتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بوقت وصال نہ تو ترکے میں درہم و دینار چھوڑے اور نہ اونٹ بکری وغیرہ۔ حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی ترکہ نہیں چھوڑا۔ وصال کے وقت آپ کے جنگی ہتھیار تھے، ایک خچر تھا اور کچھ زمین تھی، لیکن یہ تمام چیزیں صدقے کے طور پر لوگوں کو عنایت فرما دی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی کے وقت میرے گھر میں صرف تھوڑے سے جو تھے جنہیں میں نے کٹھریاں میں ڈالا ہوا تھا، ان کے علاوہ میرے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا، میرے سامنے یہ پیشکش رکھی گئی کہ میرے لیے مکہ مکرمہ کی وادی سونے کی بنا دی جائے۔ میں نے گزارش کی ہے، اے رب، میں ایک روز بھوکا اور دوسرے روز
اور دوسرے روز شکم سیر رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جس روز میں بھوکا رہوں گا تو تیری بارگاہ میں گریہ و زاری پیش کروں گا اور دستے دعا دراز کیا کروں گا، اور جس روز سیر ہوں گا تو تیری حمد و ثنا بیان کروں گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے اس پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے اور جہاں کہیں بھی آپ تشریف فرما ہوں یہ آپ کے ساتھ رہے۔ آپ نے تھوڑی سی دیر سر جھکائے رکھا، پھر فرمایا ہے جبرائیل، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور اس کا مال ہے جس کے پاس حقیقی دولت نہیں۔ اسے وہی شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل و خرد کا توڑا ہو۔ جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے کہ اے ممدوح پروردگار، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت آشنائی والے مقام پر ثابت قدم رکھا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ایسے آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ بعض اوقات سارا مہینہ گزر جاتا لیکن ہمارے گھر میں آگ روشن کرنے کی نوبت ہی نہ آتی، صرف کھجوروں اور پانی پر ہی گزرے اوقات ہوتی رہتی۔ حضرت عبد الرحمن بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے تک کبھی سیر ہو کر جو کی روٹی بھی نہ کھائی، اور یہی حالت آپ کے گھر والوں کی رہی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ، ابو امالہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال بعض اوقات کئی راتیں متواتر اس لیے بھوکے گزار دیتے کہ گھر میں شام کے کھانے کے لیے بھی کوئی چیز نہ ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا اور نہ عمرہ کی طرح چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھاتے۔ آپ کے لیے چپاتی کبھی نہیں پکائی گئی اور بکری کا بھنا ہوا گوشت تناول فرمانا بھی ناپسند تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس بچھونے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے وہ چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کے ریشے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بستر بالوں سے بنی ہوئی ایک چادر پر مشتمل تھا جسے ہم دوہری کر کے بچھا دیا کرتے اور آپ اس پر آرام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک رات ہم نے اس کی 4 تہہ کر کے بچھا دیا۔ صبح ہوتے ہی آپ نے فرمایا کہ آج رات میرے لیے کیا بچھایا تھا؟ ہم نے عرض کی کہ اسی چادر کی 4 تہیں کر دی تھی۔ فرمایا اسے پہلی طرح ہی بچھایا کرو کیونکہ آج اس کی نرمی نے مجھے نماز سے روکنے کی کوشش کی تھی۔ جب کبھی چارپائی پر آپ آرام فرما ہوتے تو کھجور کے پتوں کی رسی سے بنی ہوئی ہوتی تو اس سے آپ کی کروٹوں میں نشان پڑ جایا کرتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا اور اس امر کا کسی سے کبھی تذکرہ بھی نہیں فرمایا کیونکہ فاقہ آپ کو شکم سیری سے زیادہ عزیز تھا۔ جب کبھی آپ رات کو بھوکے سوتے تو اگرچہ ساری رات بھوک کے مارے بے قرار رہتے لیکن یہ حالت بھی دن کو روزہ رکھنے کے ارادے میں حائل نہ ہو سکتی۔ اگر آپ چاہتے اور اپنے رب کریم سے سوال کرتے تو وہ منعم حقیقی آپ کو بے بہا زمین کے خزانے اور وافر پھل وغیرہ مرحمت فرماتا رہتا، جن کے باعث آپ آرام سے زندگی بسر فرماتے رہتے۔ آپ کے فاقہ کشی کی حالت کو دیکھ کر بعض اوقات میں رو پڑتی تھی۔ ادھر آنکھوں سے قطار اندر قطار آنسو گر رہے ہوتے اور ادھر آپ کے شکم اتھر پر ہاتھ پھیرتی جاتی اور عرض گزار ہوتی کہ قربان جاؤں آپ دنیا سے کم از کم اتنا حصہ تو قبول فرما لیا کریں جس سے فاقے کی اذیت نہ اٹھانی پڑے۔ تو آپ زبان حق ترجمان سے فرماتے کہ عائشہ مجھے دنیا سے کیا سروکار، میرے بھائی ابوالعظم پیغمبروں نے اس سے بھی کٹھن حالات میں صبر کا دامن تھامے رکھا حتیٰ کہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور جب باری تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو صبر و قناعت کے باعث وہ عز و شرف سے نوازے گئے اور اجر عظیم پایا۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اگر دنیا کی زندگی آرام سے بسر کرنے لگوں تو کل مجھے ان سے کم اجر ملے گا جو میرے لیے یقیناً ندامت کا باعث ہوگا۔ مجھے خدا کے ان دوستوں کی موافقت سے بڑھ کر کسی چیز کی رغبت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صرف 1 ماہ اس دنیا میں جلوہ افروز رہے۔
اور پھر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اس آڈیو میں اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔